اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن، ہدایت ہیں، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین، پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس چیز سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل الیک، جو تیری طرف نازل کی گئی، وما، اس چیز پر، انزل من قبلک، جو تجھ سے پہلے اتاری گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر کی صورت ہے۔ پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ اور دوسرے نمبر پہ سورۃ البقرہ، اور نزول کے اعتبار سے 87واں نمبر ہے اس کا، 80 اور 7 نزول کے اعتبار سے۔ اب اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ سورۃ البقرہ، بقرہ عربی زبان میں گائے کو بولتے ہیں، اور اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، گائے والا۔ جب اس نے قتل کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کا دل اس مردے کو لگاؤ، جس سے وہ اٹھ کر گواہی دے دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ وہ جب آگے آئے گا تو اس کی تفصیل انشاءاللہ وہاں پہ ہوگی۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی الفاظ، حروف استعمال کیے ہیں، وہ حروف دو قسم پر ہیں۔ کچھ حروف تو وہ ہیں، بلکہ زیادہ تر حروف وہ ہیں جس کے معنی ہم تک پہنچے ہیں، اور کچھ حروف وہ ہیں کہ جس پر ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی اس کے صحیح معنوں کو جانتا ہے، جیسے الف لام میم، اب یہ بھی انہی میں سے ہی ہے۔ مفسرین کا سب سے راجح قول یہی ہے کہ اس کا معنی اللہ رب العزت جانتے ہیں، اس کا صحیح کیا معنی ہے۔ باقی مفسرین نے اس کے بے شمار معنی بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک معنی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں الف لام میم، یہاں پہ الف سے اللہ مراد ہیں، لفظ اللہ، اور لام سے اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے لطیف، وہ مراد ہے، اور میم سے اللہ رب العزت کا ایک نام ہے مجید، وہ مراد ہے یہاں سے۔ باقی مختلف اقوال اس کے بارے میں تفسیروں کے اندر ملتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک حرف کے اوپر اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتا ہے۔ الف لام میم جس آدمی نے پڑھ لیا تو اس کو 23 نیکیاں مل گئی، 30، 10 الف کی، 10 لام کی اور 10 میم کی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین تو اس میں شک پیدا کرتے تھے، مشرکین تو کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو حق نہیں مانتے، وہ تو کہتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر لے کر آتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ ان کو کوئی سکھاتا ہے، جنات وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو خود چیلنج دیا تھا، دوسری جگہ پہ آگے آئے گا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر یہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید حق نہیں ہے تو کوئی ایک صورت لے آؤ اس کی مثل، اور وہ اس کی مثل کوئی صورت لا نہیں سکتے، کیونکہ قرآن معجز ہے، حق کتاب قرآن مجید ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ جو مشرکین ہیں ان کی مثال تو ایسے ہیں کہ جیسے گویا کہ ایک بخار والا آدمی ہے جس کو بخار ہو رہا ہو اور اس کو شہد کھلایا جائے، شہد ایک میٹھی چیز ہے، جب اس کو کھلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت کڑوا ہو رہا ہے، حالانکہ بخار کی وجہ سے اس کی زبان کڑوی ہے،
شہد کڑوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہی قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر وہ شرک پایا جاتا ہے، وہ کفر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اس کے اندر شک نظر آ رہا ہے، لیکن شک اس کے اندر نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت والی ہے، قرآن جو ہے متقین کے لیے ہدایت والی۔ تو اس پہ بھی ہمارے ذہن میں ایک اشکال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو متقین کے لیے ہدایت والی ہیں، جو غیر متقین ہیں، جو متقی نہیں ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ہدایت والی کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے، ذہن کے اندر آتا ہے، انسان کا ذہن ہے نا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے متقین کو خاص کیوں کر دیا؟ متقین کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ متقین اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جو باقی لوگ ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ اب اللہ رب العزت نے متقین کی آگے علامات بیان کی ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لے کر آئے گا وہ متقی ہیں۔ اب غیب پر کس چیز پر ایمان لے کر آنا؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لے کر آنا۔ ان 7 چیزوں پر ایمان لانا تو وہ غیب پر ایمان لانا ہوگا۔ جو ان 7 چیزوں پر ایمان لے کر آ رہے ہیں وہ متقین کے اندر آتے ہیں، اور وہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی متقین کی علامت بیان کی ہے، اور وہ نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ آج کل نمازوں کی بے شمار سستی ہیں، نماز کو چھوڑنا یہ تو منافق کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، اور نمازوں کو پڑھنا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، تو نماز کو پڑھنا یہ متقین کی علامت ہے۔ پھر نماز کو ایسے پڑھنا کہ اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کا قومہ، اس کا قیام سب کچھ صحیح معنوں میں ادا ہو رہا ہو۔ کہیں ایسے نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ان کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ یہ تمہاری نماز پڑھی ہے۔ ایسے نہ ہو، بلکہ ایسے ہو کہ وہ نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت سے مسئلے حل کروانے والے بن جائیں۔ وہ جو نماز ہیں وہ صحابہ کی نمازوں کی طرح بن جائے۔ صحابہ کی نماز کیسے تھی؟ صحابہ کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کیسا بھی مسئلہ ہوتا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نماز پڑھ کے اپنے مسئلوں کو حل کروا لیتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین کی تیسری علامت کہ ہم نے ان کو جو چیز دی ہیں، جو رزق دیے ہیں، اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب رزقناہم ينفقون، صرف اسے مال مراد نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو مال دیا اور اس مال کو خرچ کر رہا ہے، یہ بھی ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، علم کو خرچ کر رہا ہے۔ علم کا خرچ کرنا کیا ہے کہ علم کی بات کو دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تم کو جو بات پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ، اگر اسے ایک آیت ہی ہو۔ تو اس لیے علم اللہ نے دیا، علم کو پہنچانا، جو بھی اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ کسی آدمی سے اچھا مشورہ لیا جا رہا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے صحیح مشورہ دینا، یہ دے رہا ہے، یہ بھی ينفقون کے اندر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر قسم کی نعمت جو اللہ پاک نے کسی انسان کو کسی طریقے سے بھی کسی درجے میں بھی دی ہو اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ ينفقون کے اندر آئے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور چوتھی علامت اللہ رب العزت نے بیان کیا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارا گیا، تو اس قرآن مجید کو حق ماننا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہیں جو حق ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس قرآن مجید کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس قرآن کی حفاظت تک بچا ہی نہیں، اس کے حق ہونے میں کچھ شک بچا ہی نہیں، یہ 100% حق کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب جو ہے یہ 100% حق کی کتاب ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات ہیں، زبور ہیں، انجیل ہے،
اور بے شمار صحیفے ہیں جو اتارے گئے اور جتنے احکامات اتارے گئے وہ سارے بھی صحیح تھے۔ اور اگلی علامت کیا بیان کی ہیں؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے جیسے مشرکین کہتے تھے کہ جب مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک آیا، ایک ہڈی کو پکڑ کر، بوسیدہ ہڈی کو، ایسے اس نے ہڈی کو مسلا، پھونک مار کر اس کو اڑا دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اس کو زندہ کیا جائے گا، بلکہ اس کو ضرور زندہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو دوبارہ اللہ رب العزت ضرور اٹھائیں گے اور آخرت کا میدان لگے گا، حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ایسا ہوگا، آخرت کا میدان ایسا ہوگا جس کے اندر سب کے نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ سورۃ الکہف کے اندر وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا والے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے صراحتاً بیان فرمایا جس وقت نامہ اعمال سامنے رکھے جائیں گے تو انسان کہے گا ہاں اس نے تو میرے کوئی عمل کو بھی نہیں چھوڑا، چھوٹے سا چھوٹا عمل تھا وہ بھی بیان ہو گیا، وہ بھی سامنے آ گیا رجسٹر میں لکھا ہوا، کوئی بڑا عمل تھا وہ بھی آ گیا۔ ہر قسم کے جو عمل ہوں گے جو انسان نے کام کیا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، وہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے ہمارے ساتھ لگائے ہیں کرامن کاتبین، جو لکھ رہے ہیں، ہمارے ہر اچھے کام کو بھی لکھ رہے ہیں اور ہمارے ہر برے کام کو بھی لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اچھے کام کو کرنا، نیکی کی بات کو پھیلانا، نیکی کی بات کو سننا، نیکی کی بات کو پورے عالم کے اندر لے کر جانا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اس لیے تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمت عالم بنا کر بھیجا تھا، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام عالم کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا تھا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہم نے کرنا ہے، ان سارے احکامات کو جو اللہ رب العزت نے متقین کی نشانیاں بیان کی ہیں، یہ نشانیوں کو اپنے اندر بھی لے کر آنا ہے کہ ہم بھی تقوی والے بن جائیں، ہم بھی متقی بن جائیں، اللہ رب العزت ہمارے سے راضی ہو جائے، اور ان علامات کو لے کر لوگوں کے پاس جانا، گھر گھر جا کر لوگوں کو ان علامات کے بارے میں بتانا، لوگوں کو بتانا کہ متقی ہیں کون۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔